بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ الارم کی تیز آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر الارم بند کیا اور دوبارہ چادر منہ پر رکھ کر سونے کی کوشش کی، مگر نیند ایک دفعہ کھل جائے تو دوبارہ بہت مشکل سے آتی ہے۔ میں کچھ دیر بستر پر کروٹیں بدلتا رہا، پھر آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بستر پر میرے برابر جہاں لیلا سوتی تھی، اب وہاں ایک بھیانک ڈھانچہ لیٹا ہوا تھا۔ میں خوف سے لرزنے لگا۔ ہمت کر کے ڈھانچے کو ہاتھ لگایا تو میرے منہ سے ایک اطمینان بھری ٹھنڈی سانس نکل گئی، کیونکہ وہ ڈھانچہ مصنوعی تھا اور کسی اچھے پلاسٹک سے بنا ہوا تھا۔ میں نے لات مار کر اس ڈھانچے کو بستر سے نیچے پھینکا اور بیوی کو آوازیں دینے لگا، لیلا یہ سب کیا ہے؟ لیلا ہاتھ میں چائے کا کپ لیے کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے اس سے کہا، ایکسپریشن۔ لیلا نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا اور فرش پر پڑے ڈھانچے کو اٹھایا اور پیار سے اس سے فرضی دھول جھاڑتے ہوئے اسے دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ یار یہ سب کیا ہے؟ تم نے اچھے خاصے بیڈ روم کو ہارر ہاؤس بنا دیا۔ میں نے کمرے میں لگی خوفناک تصویروں کو دیکھتے ہوئے کہا، اچھی تو لگ رہی ہیں تصویریں۔ لیلا نے چائے کا کپ اٹھایا۔ مجھے رات کو خواب میں بھی یہی چڑیلیں دکھائی دیتی ہیں۔ میں نے کہا، جب تم ایک ہارر رائٹر سے شادی کرو گے تو تمہیں ایسا ماحول تو برداشت کرنا پڑے گا نا، اور یہ باتیں تمہیں شادی سے پہلے سوچنی چاہیے تھیں۔ لیلا کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ بڑے آرام سے چائے پی رہی تھی۔ میں مصر کے محکمہ پولیس میں ایک انسپیکٹر ہوں۔ میری پیاری لاج دلاری بیوی جس سے میری شادی بڑی جدوجہد کے بعد ہوئی، وہ ایک مشہور ہارر رائٹر ہے جس کی تحریریں ملک کے مشہور میگزینز میں نہایت اہتمام کے ساتھ شائع ہوتی تھیں اور قائرین بہت ذوق اور شوق سے لیلا کی کہانیاں پڑھتے۔ میں لیلا کی باتوں سے زچ ہو کر واش روم میں گھس گیا۔ نہا دھو کر فریش ہو کر باتھ روم سے نکلا تو میرا پیر کسی چیز پر پڑا اور میں نے گھبرا کر پیر اٹھایا تو اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ میں دھڑام سے کمرے کے پکے فرش پر گر پڑا۔ میرے اس طرح گرنے پر لیلا ہنس پڑی۔ ہمارے ملک کا قانون ہی زمین بوس ہو گیا، لیلا نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر وہ چیز اٹھائی جس پر پیر پڑنے سے میں فرش پر گرا تھا۔ وہ ایک بڑے سائز کی مکڑی تھی۔ لیلا، یہ کیا مصیبت ہے؟ تم نے گھر کو کیا بنا دیا ہے؟ اسے ماحول بنانا کہتے ہیں، اور اس ماحول کی وجہ سے مجھے لکھنے میں مدد ملتی ہے۔ لیلا نے مجھے فرش سے اٹھاتے ہوئے کہا، یار ہارر کی بجائے کچھ اور لکھو نا۔ میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور کیا؟ کوئی رومانٹک ناول لکھو۔ ناممکن، لیلا نے نفی میں گردن ہلائی۔ ویسے بھی یہ ہارر رائٹر تو اپنے قائرین کو جھوٹی باتوں سے بہلاتے ہیں۔ جھوٹی باتیں؟ کیا مطلب؟ لیلا نے ناول بند کر کے میز پر رکھتے ہوئے کہا، یہ جن بھوت آسیب چڑیل وغیرہ یہ سب جھوٹ ہی تو ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، اکثر میرے اور لیلا کے درمیان اس طرح کی بحث ہوتی رہتی تھی۔ یہ جن بھوت جھوٹ کیسے ہوتا ہے ذرا بتاؤ گے؟ لیلا بولی، یا تم نے کبھی کوئی بھوت دیکھا ہے؟ لیلا کے سوال کے جواب میں نے پوچھا، ہاں دیکھا ہے۔ لیلا نے اطمینان سے کہا، اسی کمرے میں تو رہتا ہے وہ بھوت۔ کون سا بھوت؟ کس کا بھوت دیکھا ہے تم نے؟ میں سچ مچ پریشان ہو گیا۔ انکل فیروزی کا، جو اس گھر کے پہلے مالک تھے، جن کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ انہیں اپنے گھر سے محبت تھی، اسی لیے مرنے کے بعد بھی اس گھر کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہو رہے۔ لیکن مجھے تو کبھی نظر نہیں آیا۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا، وہ اکثر تمہارے جانے کے بعد آتے ہیں۔ لو آج انکل فیروزی تمہارے سامنے ہی آ گئے۔ اتنا کہہ کر لیلا نے میرے پیچھے کی جانب دیکھا اور کہا، آئیے آئیے انکل، ہمارے ساتھ ناشتہ کیجیے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب اچانک میرے برابر والی کرسی کھسکی تو میں اچھل پڑا۔ یہ کرسی کس نے کھسکائی؟ میری پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ میں نے میز کے نیچے جھانکا تو دیکھا کہ لیلا نے اپنا پیر آگے بڑھا کر کرسی کو کھسکایا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ میں اپنی پریشانی سے پسینہ پہنچنے لگا۔ لیلا ہنس پڑی، تو تم
میں اتنا کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور لیلا کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ تم باز نہیں آؤ گی؟ میں نے لیلا سے کہا اور گھر سے نکل پڑا۔ میں نے اپنی سرکاری جیپ پولیس ہیڈ کوارٹر کے سامنے روکی تو ایک کانسٹیبل جلدی سے میری جیپ کے قریب آیا۔ میں نے جیپ کا دروازہ کھولا، کانسٹیبل کے سلام کا جواب دیا اور ہیڈ کوارٹر کے مرکزی دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ پولیس کانسٹیبل جیپ کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور جیپ کو ہیڈ کوارٹر کے پارکنگ ایریا کی جانب لے کر چل دیا۔ میں نے ایک نظر جیپ پر ڈالی، پھر دروازے سے گزر کر ہیڈ کوارٹر کے اندر داخل ہو گیا۔ ہیلو کیس، کیسے ہو؟ ہیڈ کوارٹر کی راہداری میں مجھے ڈاکٹر سلمان ملے، جنہوں نے مجھ سے پرتپاک طریقے سے مصافحہ کیا اور میرا حال پوچھا۔ ڈاکٹر سلمان پولیس کے ہسپتال کے ایم ڈی ہیں، اکثر ہیڈ کوارٹر آتے رہتے ہیں۔ فائن، آپ سنائیے، ایم ڈی بننے کے بعد کیسی گزر رہی ہے؟ میں نے ڈاکٹر سلمان سے پوچھا، کیونکہ وہ حالیہ دنوں میں ہی پروموشن پا کر ایم ڈی بنے تھے۔ بہت مشکل جاب ہے، انتظامی معاملات دیکھنا۔ ڈاکٹر سلمان میرے ساتھ لفٹ کی جانب چلتے ہوئے بولے۔ یہاں کیسے آنا ہوا؟ میں نے لفٹ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے پھر پوچھا۔ کچھ بجٹ وغیرہ کے سلسلے میں میٹنگ ہے، اس لیے آیا تھا، ڈاکٹر سلمان بولے۔ اتنے میں لفٹ کا دروازہ کھلا تو میں اور ڈاکٹر سلمان لفٹ میں داخل ہو گئے۔ میں نے 7 فلور کا بٹن دبایا۔ آپ تو شاید بجٹ ڈپارٹمنٹ جائیں گے؟ میں نے پوچھا تو ڈاکٹر سلمان نے ہاں کے انداز میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر سلمان کا خاموش جواب پا کر میں نے 5th فلور کا بٹن پریس کر دیا، کیونکہ بجٹ ڈپارٹمنٹ 5th فلور پر ہے۔ 5th فلور پر ڈاکٹر سلمان مجھے بائے کہتے ہوئے لفٹ سے اتر گئے۔ پھر میں بھی 7 فلور پر اپنے دفتر کے سامنے لفٹ سے نکلا اور گنگناتے ہوئے اپنے دفتر میں داخل ہوا۔ ہیلو سائدی صاحب، آج آپ کو پھر دیر ہو گئی۔ دفتر میں داخل ہوتے ہی مجھے عنایا دکھائی دی، جو فائل ہاتھ میں لیے باس کے دفتر سے نکل رہی تھی۔ روز ہی دیر ہو جاتی ہے، اب تو دفتر کے لوگوں کو اس بات کا عادی ہو جانا چاہیے۔ میں نے بھی ٹھیٹس بنے جواب دیا۔ چیف 2 دفعے آپ کا پوچھ چکے ہیں اور آپ کے دفتر میں بھی ایک صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ عنایا بولی، پہلے چیف صاحب سے مل لیتا ہوں، پھر دفتر میں آئے صاحب کو بھی دیکھ لیں گے۔ میں نے عنایا کو جواب دیا۔ میں آئی کم ان سر؟ میں نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اپنے باس چیف انسپیکٹر آف پولیس سے پوچھا۔ آؤ آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ چیف نے اپنے سامنے رکھی فائل بند کرتے ہوئے کہا تو میں کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ چیف نے اشارے سے مجھے بیٹھنے کا کہا تو میں نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی میز کے سامنے رکھی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے اپنی ٹوپی اتاری اور اپنے سامنے رکھ دی۔ سید محمد قیس السعدی، چیف نے میرے پورے نام سے مجھے مخاطب کیا تو میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ عموماً چیف اور دفتر کے دیگر افراد مجھے سعیدی کے نام سے پکارتے تھے، مگر اس وقت چیف نے مجھے میرے پورے نام سید محمد قیس السعیدی کے نام سے پکارا تو میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ یقیناً کوئی مشکل کیس آیا ہوگا اور اب وہ کیس باس میرے سپورٹ کرے گا۔ میں پورے دھیان سے باس کی بات سننے لگا۔ تمہارے کمرے میں میرا بہت اچھا دوست سلیمان کارا بیٹھا ہے، میرا بچپن کا دوست ہے، ابھی حال ہی میں یہاں منتقل ہوا ہے، اس کا مسئلہ سن لو۔ چیف نے تمہید باندھی۔ جی بہتر، میں نے جواب دیا، اپنی ٹوپی اٹھائی اور کھڑا ہو گیا، مگر چیف نے اشارے سے پھر مجھے بیٹھنے کا کہا۔ سیلان سے مل لینا، مگر پہلے یہ بتاؤ کہ فیڈرل سیکرٹری کے پی اے مسٹر جائن کی موت کی تحقیق کہاں تک پہنچی؟ چیف نے کچھ دن پہلے مجھے دیے گئے کیس کے بارے میں پوچھا۔ مسٹر رجائن فیڈرل سیکرٹری احمد صادق کے پرسنل پی اے تھے اور 1 ہفتہ قبل اپنے گھر میں مردہ پائے گئے تھے۔ سر، میں نے پوری تحقیق کی ہے، مگر ان کی موت طبعی معلوم ہوتی ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں کیا لکھا تھا؟ چیف نے پوچھا۔ جی وہ تو کافی حیرت انگیز ہے۔ پوسٹ مارٹم کے مطابق مسٹر رجائن کی موت سانس گھٹنے سے ہوئی ہے۔ میں جواب دے کر 1 منٹ کے لیے رکا۔ کسی نے ان کے منہ ناک پر تکیہ وغیرہ رکھ کر ان کی سانس بند کر دی ہوگی؟ چیف نے خدشہ ظاہر کیا۔ ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا، ان کے پھیپھڑے بھی صحیح حالت میں تھے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مسٹر رجائن سانس لینا ہی بھول گئے تھے۔ میں نے جواب دیا، سانس لینا بھول گئے تھے؟ کیا مطلب؟ جی، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں یہی لکھا ہے کہ ان کے تمام اعضاء نارمل کام کر رہے تھے، مگر
اچانک آکسیجن کی سپلائی منقطع ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کا رشتہ زندگی سے کٹ گیا۔ میں نے تفصیل سے جواب دیا۔ حیرت انگیز، جی سر، اسی لیے میں نے مسٹر رجائن کا کیس آگے نہیں بڑھایا۔ میں نے جواب دیا، ٹھیک ہے، تم سلیمان سے مل لو، ان کا مسئلہ حل کر دو۔ چیف نے کہا تو میں انہیں سلام کرتا ہوا ان کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ پھر میرے قدم میرے کمرے کی جانب بڑھنے لگے۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے دیکھا ایک شخص جس کی عمر 55-60 سال کے لگ بھگ ہوگی، میری میز کے سامنے بچھی ہوئی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ گڈ مارننگ، میں نے اس شخص کو سلام کرنے میں پہل کی۔ آپ مسٹر سیلان ہیں؟ میں نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی، اس شخص نے جواب دیا۔ جی، آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کچھ دیر کے بعد میں نے پوچھا۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ اس کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اسے اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے۔ ممکن ہے کہ آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گے، دراصل مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر میں میرے علاوہ بھی کوئی رہتا ہے۔ بالآخر سلیان نے اپنی پریشانی بتائی۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ آپ اپنے گھر میں اکیلے رہتے ہیں جو اب کوئی آپ کے ساتھ اور بھی رہنے لگا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی، میں اس شہر میں اپنی بیوی کے مرنے کے بعد 1 سال پہلے منتقل ہوا تھا۔ میں نے موجودہ مکان تب خریدا جب سے میں اکیلا ہی یہاں رہ رہا ہوں، مگر پچھلے 1 ہفتے سے مجھے لگ رہا ہے کہ میرے علاوہ مکان میں اور بھی کوئی رہتا ہے۔ 1-1.5 سال پہلے میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے اپنے رشتہ داروں کے مشورے پر اباتود کا مکان بیچا اور اپنی جاب سے ریٹائرمنٹ لے کر اس شہر میں آ گیا۔ میں نے 8 مہینے پہلے ربائن اسٹریٹ پر موجودہ مکان خریدا۔ مکان تھوڑا پرانا ہے، آبادی سے تھوڑا ہٹ کر ہے، مگر میرے لیے بہت اچھا تھا۔ مجھے سکون کی ضرورت تھی، لہٰذا میں نے مکان خرید لیا اور وہاں سکون سے رہنے لگا۔ 8 ماہ تک مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا، مگر پچھلے ہفتے سے لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی رہ رہا ہے۔ سلیمان بولا، پھر تیز تیز بولتے ہوئے اس کا سانس پھول گیا۔ میں نے میز پر رکھے ہوئے گلاس میں پانی نکالا اور وہ اس نے ایک ہی سانس میں پی لیا۔ آپ کو کیسے لگا کہ کوئی اور ہستی بھی آپ کے مکان میں ہے؟ میں نے سیلان کی سانس بحال ہونے کے بعد پوچھا۔ میں اس شخص کے سانس لینے کی آوازیں سنتا ہوں۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے مکان میں کسی پرندے یا جانور نے مسکن بنا لیا ہو، جس کے سانس لینے کی آواز آپ کی سماعت سے ٹکراتی ہے۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ کوئی انویزیبل پرسنالٹی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، سیلان نے کہا۔ میں اپنا گھر پوری طرح صاف کر چکا ہوں۔ میرے گھر میں کوئی جانور یا پرندہ نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی پانی کی لائن کہیں سے لیک ہو اور سانس لینے کی آوازیں جو آپ سن رہے ہوں دراصل وہ پانی کے پائپ سے نکلنے والی ہوا کی آواز ہو؟ میں نے پھر یہی خدشہ ظاہر کیا۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے لگا شاید اس آدمی کا دماغ تنہائی کی وجہ سے اپسٹ ہو گیا تھا۔ تنہا رہنے والے انسان ایسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی تنہائی مٹانے کے لیے اپنے کسی دوست کا خیال تراش لیتے ہیں اور بعض اوقات اسی دوست سے ڈرنے لگتے ہیں۔ اسی وقت میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ چیف کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ فیض، تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارا سیلان کے کیس کے بارے میں؟ چیف نے میز کے پاس رکتے ہوئے پوچھا۔ میرا تو خیال ہے کہ ان کو وہم ہو گیا ہے۔ مجھے کوئی وہم نہیں ہوا، میں صاف محسوس کرتا ہوں کہ میرے مکان میں کوئی اور بھی ہے۔ سیلان نے میرے الفاظ پر احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ کیس، تم سیلان کے ساتھ اس کے گھر جا کر اس کے گھر کی تحقیق کرو۔ ٹھیک ہے سر، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے سیلان، یہ تمہارے ساتھ تمہارے گھر جا کر تحقیق کرے گا۔ سیلان نے چیف کا شکریہ ادا کیا۔ چیف میری جانب دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ چیف کے باہر جانے کے بعد میں نے اپنے چپراسی کو بلایا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اشرف آ گیا۔ جی، وہ کافی دیر پہلے آ چکے ہیں۔ اشرف، یہ مسٹر سیلان ہیں، ہمیں تفتیش کے لیے ان کے گھر جانا ہے۔ میں نے اشرف کا تعارف سیلان سے کرایا۔ دونوں نے اتفاق سے ہاتھ ملایا۔ آپ سامی نسل سے تعلق رکھتے ہیں؟ اشرف نے سیلان سے پوچھا۔ جی، میں قدیم مصری نسل سامی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا نسل بھی سامی نسل سے ہے، اشرف بولا تو سیلان نے اشرف کو گلے سے لگا لیا۔ میں تو بھئی اکیلا رہ گیا۔ میں نے ان دونوں کو گلے لگتا دیکھ کر کہا، سر آپ سید زادے ہیں، عربی النسل، ہم تو قدیم مصری نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔
نسل سے کچھ نہیں ہوتا، اصل چیز اعمال ہوتے ہیں۔ جلدی سے جیپ نکالو، ہمیں سیلان صاحب کے گھر جانا ہے۔ مسئلہ کیا ہے سر؟ اشرف نے پوچھا تو میں نے مختصر اسے سیلان کے کیس کے بارے میں بتا دیا۔ ہم لوگ 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد ربائن روڈ تک پہنچ گئے۔ اس کے گھر کے سامنے رکے، جو کہ آبادی سے تھوڑا ہٹ کر تھا۔ مکان کافی قدیم محسوس ہوتا تھا۔ میرے جیپ سے اترنے سے پہلے ہی سیلان اتر چکا تھا۔ اشرف بھی جیپ بند کر کے ہمارے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ میں نے سیلان کے مکان کو بغور دیکھا۔ قدیم طرز تعمیر کا ایک شاہکار مکان، جس کی دیکھ بھال اچھے طریقے سے نہیں ہوئی تھی، اسی وجہ سے وہ آسیب زدہ سا معلوم ہو رہا تھا۔ ہم تینوں لوہے کے گیٹ کے سامنے پہنچے۔ سیلان نے آگے بڑھ کر دھکا دیا تو دروازہ کتے کی طرح گراتے ہوئے کھل گیا۔ یہ آواز اتنی بھیانک تھی کہ میں بھی اپنی جگہ پر ٹھٹک گیا۔ گیٹ کے ساتھ ہی ایک لان تھا، جس کی گھاس کی دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے یہ عجیب سا ہو گیا تھا اور اس کے پتے زرد تھے۔ اچانک ایک تیز اور کرخت آواز نے میرے قدم روک دیے۔ یہ آواز سن کر اشرف بھی رک گیا۔ اس کا چہرہ بھی اس کے خوف کی چغلی کھا رہا تھا۔ یہ اس منحوس چمگادڑ کی آواز ہے۔ سیلان نے نفرت سے ایک درخت پر دیکھا، جسے میں نے بھی دیکھا تو خوف سے لرز اٹھا۔ خالی درخت پر اتنی بھیانک شکل والی چمگادڑ تھی جو ہم تینوں کو گھور رہی تھی۔ اف خدایا، کتنی بھیانک چمگادڑ ہے! اس کا منہ تو دیکھو، کسی بھیڑیے کی طرح لگ رہا ہے۔ اشرف چمگادڑ کو غور سے دیکھتا ہوا بولا۔ وہ مکمل سیاہ تھی۔ اس کا چہرہ بہت بھیانک تھا، کسی خونخوار بھیڑیے جیسا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ یہ آپ نے کیسی چمگادڑ پالی ہوئی ہے؟ میں نے سیلان سے پوچھا۔ میں نے کوئی چمگادڑ نہیں پالی، یہ پچھلے 1 ہفتے سے اس درخت پر الٹی لٹکی ہوئی ہے۔ میں نے اسے کئی بار بھگایا مگر یہ پھر واپس آ جاتی ہے۔ سیلان بولا تو میں نے سر ہلا دیا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے ہم تینوں مکان کے اندرونی دروازے کے سامنے پہنچے۔ میری آنکھیں ایک بار پھر سے خوف سے ابل پڑیں۔ دروازے کے اوپر ایک لوہے کی زنجیر لگی ہوئی تھی، اس کے ساتھ جھولتا ہوا ایک عجیب و غریب سا مجسمہ جو شاید دروازے پر دستک دینے کے لیے لگایا گیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر زنجیر پکڑی اور اس مجسمے کو دیکھنے لگا۔ قریب سے دیکھتے ہی مجھے ڈر محسوس ہوا۔ یہ کیسا مجسمہ ہے؟ میں نے اسے ہاتھ سے چھوڑتے ہوئے کہا۔ مجھے تو یہ آرٹ کا نمونہ لگتا ہے، اسی لیے دروازے کے ساتھ لگا دیا، سیلان بولا۔ اس کے گھر میں داخل ہونے کے بعد میں اس کے پیچھے اور میرے پیچھے اشرف بھی گھر کے اندر داخل ہوا۔ اندر سے بھی مکان کافی پراسرار لگتا تھا۔ آپ کا گھر تو کافی ڈراؤنا ہے، میں نے کہا۔ پورے گھر میں گھوم پھر کر دیکھنے کے بعد میں نے کہا، سیلان صاحب مائنڈ مت کیجیے گا، مگر ہمیں تو ابھی تک یہاں ایسی کوئی آواز محسوس نہیں ہوئی جیسی آپ نے بتایا تھا۔ ہم لوگ کچھ دیر خاموش رہے تو ہمیں محسوس ہوگا، سیلان نے یقین دہانی کروائی۔ ٹھیک ہے، ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہمیں خاموش ہوئے چند منٹ ہی گزرے تھے، میں نے دیکھا سیلان کے چہرے پر زلزلے کے آثار پیدا ہونے لگے۔ اس کا چہرہ خوف سے زرد پڑتا جا رہا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ اس نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ سنو، کوئی ہے۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کمرے میں کوئی سانس لے رہا تھا۔ سانس بہت گہری تھی، مگر لگ رہا تھا کہ جو بھی ہے بہت آہستہ سے سانس لے رہا ہے۔ رفتہ رفتہ اس کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ اشرف بھی خوفزدہ ہو گیا تھا، مگر یہ کسی انسان کے سانس کی آواز نہیں لگ رہی۔ اشرف نے جواب دیا، عجیب سی خرخراہٹ ہے اس کی سانسوں میں۔ ہاں، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بھیڑیا سانس لے رہا ہو۔ میں نے اشرف کی بات کی تائید کی، مگر ہم دونوں کے علاوہ اس کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کمرے سے دور کہیں بھاگ جاؤں۔ میں نے اپنی پوری قوت جمع کی اور زور سے چیخا، کون ہو تم؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ اور کیا چاہتے ہو؟ میرے سوال کے جواب میں کوئی زور زور سے گرایا۔ یہ گراہٹ سن کر میری اور سیلان کا چہرہ تو زرد پڑ گیا۔ جواب دو، کون ہو تم؟ میں نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ سیلان میری منتیں کرنے لگا، چپ ہو جاؤ خدا کے لیے، اسے غصہ مت دلاؤ۔ جواب دو، کون ہو تم؟ میں نے دوبارہ پوچھا۔ سیلان مجھے منع کرنے لگا۔ اب میں اس سے واسطے اور منتیں کرنے لگا، مجھے بتاؤ تم کون ہو؟
جب میں نے تیسری بار آواز دی تو اسی وقت کمرے میں ایک اور چیخ گونجی۔ ایسا لگا جیسے کسی بھیڑیے نے چیخ ماری ہو۔ سیلان تو زور سے ہوا میں اچھلا، مگر حیرت انگیز طور پر وہ زمین پر نہیں گرا بلکہ فضا میں ہی رک گیا اور تیزی کے ساتھ کمرے میں پنکھے کی طرح گھومنے لگا۔ سیلان کے کمرے میں گھومنے کی وجہ سے کمرے میں رکھی کتابیں الٹ پلٹ ہو گئیں۔ کمرے میں بھونچال سا آ گیا۔ سیلان کے منہ سے بڑی بھیانک چیخیں نکل رہی تھیں، مگر میں اور اشرف اس کی کوئی مدد نہیں کر پا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دھڑام سے کمرے کے فرش پر گرا اور بے سدھ ہو گیا۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سیلان کی چیخوں میں آواز کے ختم ہوتے ہی ان دیکھی مخلوق کی سانس لینے کی آواز آنا بند ہو گئی۔ ہم اس کے قریب پہنچے، اس کی آنکھوں میں دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ سیلان مر چکا تھا۔ اس کا منہ انتہائی تکلیف دہ حالت میں کھلا ہوا تھا۔ ایمبولینس کو فون کرو، میں نے اشرف سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ایمبولینس آ گئی۔ ایمبولینس میں سوار سٹاف سیلان کو لے کر ہسپتال روانہ ہوا۔ میں اور اشرف بھی اس آسیب زدہ مکان سے باہر نکلے۔ ان واقعات نے ہمارے ذہنوں پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ اشرف خاموشی سے جیپ میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے آخری نظر مکان پر ڈالی، پھر میری نظر مکان کے لان میں کھڑے اچڑے درخت پر پڑی، جہاں پر وہ چمگادڑ اب بھی لٹکی ہمیں گھور رہی تھی۔ سر، ہسپتال چلنا ہے؟ کچھ دیر سانسیں بحال کرنے کے بعد اشرف نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ 15 منٹ کے بعد ہم ہسپتال پہنچ گئے۔ پولیس کا کارڈ دکھانے کے بعد ہمیں سیلان کی لاش کے موجودہ صورتحال کا معلوم ہوا۔ ڈاکٹرز اس کی لاش کا معائنہ کر رہے تھے۔ جب میں نے ڈاکٹر سے بات کرنا چاہی تو انہوں نے کوئی صحیح بات کرنے سے انکار کر دیا۔ بولا کہ وہ پوسٹ مارٹم کے بعد ہی کچھ بتائیں گے۔ ہم لوگ پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ سیلان کے گھر میں پیش آنے والے مختصر واقعات کے بارے میں نے چیف کو بھی بتایا۔ وہ بھی پریشان ہو گئے۔ ایسا واقعہ زندگی میں ہم نے پہلی بار ہی دیکھا تھا۔ اور پھر جب ہم نے ڈاکٹر سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیس ہماری زندگی میں پہلی بار آیا ہے۔ سیلان کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا اور ان کے جسم سے خون نچڑنے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی۔ ڈاکٹر یحییٰ کی بات سن کر مجھے لگا جیسے کسی نے ہمارے سر پر بم پھوڑ دیا ہو، یعنی سیلان کے جسم کا سارا خون کسی نے نکال لیا تھا۔ میں نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہوتا تو اس کے جسم میں کوئی سوراخ تو ہوتا، مگر ہمیں سیلان کے جسم پر کوئی سوراخ نہیں ملا۔ ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے اس کے جسم کے اندر پہنچ کر اس کا سارا خون چوس لیا ہو۔ ڈاکٹر یحییٰ بولے تو میں نے اور اشرف نے ان کا منہ دیکھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کب تک ملے گی؟ ڈاکٹر یحییٰ نے جواب دیا، صبح ملے گی۔ سر، اب کہاں جانا ہے؟ شام ہو چلی ہے، میں نے اشرف سے کہا۔ سیلان کے گھر میں ہونے والے واقعات کے بارے میں کسی سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کیس پر مزید کارروائی ہم بعد میں کریں گے، میں نے اشرف سے کہا، اور پھر میں اور اشرف اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ مگر گھر آ کر بھی مجھے یہی واقعات یاد آ رہے تھے۔ میرے موبائل کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ میری آنکھ اسی وجہ سے کھل گئی۔ میں بے سدھ لیٹا رہا۔ لیلا نے مجھے فون اٹینڈ کر کے کان سے لگایا۔ دیکھا تو اشرف کی کال تھی۔ اشرف مجھ سے بات کرتے ہوئے گھبرا رہا تھا۔ کیا بات ہے اشرف، تم خیریت سے تو ہو نا؟ میں نے اشرف سے پوچھا۔ کیس وہ منحوس چمگادڑ میرے گھر کے سامنے لگے درخت سے الٹی لٹکی مجھے گھور رہی ہے۔ اشرف نے جملہ مکمل کیا۔ کیا؟ ہاں، کیس نے کہا، تم جلدی سے میرے گھر آ جاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اور میں اس وقت گھر میں بالکل تنہا ہوں۔ اشرف بولا، اچھا ٹھیک ہے، میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں۔ میں بستر سے نیچے اترا، واش روم میں گھسا، تھوڑی دیر میں تیار ہوا اور لیلا کو بتا کر گاڑی کی چابی لی، اشرف کے گھر کی طرف ڈرائیو کرنے لگا۔ لیلا بھی میرے ساتھ ہی تھی۔ اس کے گھر پہنچ کر لیلا نے اشرف کی بیوی کا پوچھا۔ اشرف کہنے لگا کہ وہ میکے گئی ہے۔ اشرف کی بیوی اور لیلا اچھی سہیلیاں تھیں۔ اشرف کی شادی کو 11 سال ہو گئے تھے، مگر وہ ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ لیلا کہنے لگی کہ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، تم مجھے باہر گاڑی میں بٹھا دو، میں گھر واپس چلی جاتی ہوں۔ شاید لیلا مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی۔ میں لیلا کو گاڑی میں بٹھا کر
واپس اشرف کے پاس آیا۔ شاید لیلا اس کی بیوی کی غیر موجودگی میں یہاں اچھا محسوس نہیں کر رہی تھی، مگر کمرے میں اشرف کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں دوسرے کمرے میں گیا، اشرف وہاں بھی نہیں تھا۔ تبھی اشرف کے زوردار چیخ پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ میں یہ دیکھ کر باہر صحن میں بھاگا، دیکھا تو باتھ روم کے پاس اشرف بے سد پڑا تھا۔ اس کے منہ سے زبان باہر نکلی ہوئی تھی اور اف خدایا، اس کی آنکھیں غائب تھیں جن سے خون بہہ کر نکل رہا تھا۔ اشرف اچھا خاصا صحت مند آدمی تھا، مگر اس وقت لگ رہا تھا جیسے کہ وہ برسوں کا مریض ہو۔ میں نے اس کی نبض ٹٹولی اور جھک کر اس کے دل کی دھڑکن سننا چاہی، مگر مجھے مایوسی ہوئی۔ میری آنکھوں میں بے بسی کے آنسو آ گئے۔ میرا اسسٹنٹ میرے سامنے موت سے ہمکنار ہو گیا، مگر میں کچھ نہیں کر سکا۔ میں نے پولیس والوں کو فون کیا۔ تھوڑی دیر میں ایمبولینس آ گئی۔ ایمبولینس کا عملہ بھی اشرف کی لاش کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ جیسے ہی ایمبولینس اشرف کی لاش کو لے کر ہسپتال روانہ ہوئی، میں بھی ایمبولینس کے پیچھے ہسپتال پہنچ گیا۔ اشرف کی لاش کو ڈاکٹر سلمان نے چیک کیا۔ ڈاکٹر سلمان، اشرف کی موت کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جب ڈاکٹر سلمان نے اشرف کی لاش کو چیک کر لیا تو میں نے پوچھا، ابھی میں کوئی جواب نہیں دے سکتا، 1-2 گھنٹے میں اشرف کا پوسٹ مارٹم ہو جائے گا، پھر کچھ صحیح نتیجے پر پہنچوں گا۔ ڈاکٹر سلمان نے جواب دیا۔ جلدی سے پوسٹ مارٹم روم میں چلے گئے۔ ڈاکٹر سلمان کی بات سن کر میں نے اشرف کی بیوی کو فون کیا، موت کے بارے میں بتایا تو وہ بھی فوراً ہسپتال پہنچ گئیں۔ رو رو کر ان کا برا حال تھا۔ اشرف کی موت کس طرح واقع ہوئی ہم نہیں جانتے تھے۔ 2 گھنٹے کے بعد ڈاکٹرز نے بتایا کہ اشرف اب اس دنیا میں نہیں رہا، کیونکہ اس کے جسم کے اعضاء کسی نے چرا لیے تھے۔ اس کے جسم میں کچھ نہیں، صرف ڈھانچہ اور ڈھانچے کے اوپر چڑھا گوشت اور کھال۔ اس کا دل، گردے، پھیپھڑا، دماغ، آنکھیں سب اندر سے کھوکھلا تھا، جسم کے اندر کچھ نہیں تھا۔ ڈاکٹرز بہت خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ اوہ میرے خدایا! ڈاکٹر کی بات سن کر میرے حواس معطل ہو گئے۔ میری پوری میڈیکل کی زندگی میں یہ پہلا کیس ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے اشرف کے جسم کے اندر سے سارے اعضاء نکال لیے ہوں، مگر کس طرح؟ اشرف کے جسم پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ ڈاکٹر سلمان بڑبڑاتے ہوئے بولے، یہ تیسرا واقعہ ہے اس طرح کا۔ ڈاکٹر سلمان نے بات مکمل کرتے ہوئے کہا، کیا تیسرا واقعہ؟ میری بات سن کر ڈاکٹر سلمان بولے تو میں نے انہیں باقی 2 کیسز کے بارے میں بھی بتایا۔ اوہ میرے خدایا! اس کا مطلب ہے کہ اس وقت یہاں پر کوئی بلا موجود ہے جو لوگوں کے جسم کے اندر سے ان کے اعضاء چرا رہا ہے۔ ڈاکٹر سلمان میری بات سن کر بولے تو میں نے اقرار میں سر ہلا دیا، لیکن وہ لوگوں کے اعضاء کیوں چرا رہا ہے؟ ڈاکٹر نے سوچتے ہوئے کہا، اس کا مطلب یہ کوئی ایسی بلا ہے جو اپنا جسم مکمل کر رہی ہے، یقیناً وہ ادھوری ہے۔ تمہاری بات صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر سلمان میری بات کا مطلب سن کر بولے، اس کا مطلب ہے اب وہ کسی اور شخص کا گوشت اور کھال اتارنے کی کوشش کرے گا تاکہ اپنا جسم مکمل کر سکے۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، یقیناً مجھے اشرف میں اور اس رجائن والے شخص میں مشترکہ قدر ڈھونڈنا پڑے گی، کیونکہ وہ بلا ہر شخص کے پیچھے نہیں ہے، چند مخصوص لوگوں کے اعضاء چرا رہا ہے۔ میں سوچ کر بولا، اب تم صحیح خطوط پر کام کر رہے ہو۔ ڈاکٹر سلمان بولے، ڈاکٹر سلمان، اشرف کے اعضاء غائب ہونے والی بات میڈیا کو نہ معلوم ہو، ورنہ پورے قاہرہ میں خوف و ہراس پھیل جائے گا۔ میں نے ڈاکٹر سلمان سے کہا، تم بے فکر رہو، میں رپورٹ میں اشرف کی موت کی وجہ کو دل کا دورہ لکھ دوں گا۔ ڈاکٹر سلمان نے مجھے جواب دیا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر ان سے ہاتھ ملا کر ہسپتال سے باہر نکلا۔ صبح ہو چلی تھی۔ سورج نے مشرق سے اپنا منہ نکال کر چاروں طرف روشنی بکھیر دی۔ میں اپنی جیپ میں بیٹھا اور گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچا تو لیلا اٹھ چکی تھی۔ میں نے اسے اشرف کی موت کے بارے میں بتایا اور پھر لیلا نے بھی خاصی دلچسپی لی۔ میں نے اسے رجائن کی موت، سیلان کی موت اور اشرف کی موت کے حقیقی اسباب بتائے۔ وہ کچھ سوچنے لگی۔ میں نے دیکھا تو پوچھا، تم فریش ہو کر آؤ، میں تمہیں کچھ بتاؤں گی۔ لیلا نے کہا تو میں اسے گہری نظروں سے دیکھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ فریش ہو کر بیڈ روم سے نکلا، ڈائننگ ٹیبل پر پہنچا تو لیلا نے چائے میز پر رکھ دی۔ اس وقت مجھے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ تب لیلا نے میرے سامنے ایک کتاب بڑھائی۔ یہ دیکھو، تمہیں سیلان اور اشرف بھائی کے گھر کے سامنے یہ چمگادڑ نظر آئی تھی؟ لیلا نے کہا،
ہاں یہ تو مجھے نظر آئی تھی، یہی چمگادڑ تھی۔ او خدایا، اس کا مطلب وہ دوبارہ اس دنیا میں آ گیا؟ لیلا میری بات سن کر بڑبڑانے لگی۔ کون دوبارہ آ گیا؟ میں لیلا کی بات سن کر گھبرا گیا۔ اماتونوس، عرف عام میں اسے اسرائیل کہتے ہیں۔ لیلا بولی، اماتونوس، اسرائیل، یہ کیا بلا ہے؟ لیلا کی باتیں سن کر میں حیران ہو رہا تھا۔ یہ خوفناک بلا ہے، شیطانوں کا شیطان۔ لیلا بڑبڑائی، مجھے پوری بات بتاؤ۔ کئی صدیاں پہلے مصر کے جنوب میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام اماتونوس تھا۔ یہ شخص شیطان کا پیروکار تھا۔ اس نے اپنی محنت اور ریاضت سے شیطان کو خوش کر کے کافی طاقت حاصل کر لی۔ پھر اماتونوس نے اپنے چیلوں کے ساتھ اس وقت کے بادشاہ کو شکست دے کر حکومت پر قبضہ کر لیا اور اسرائیل کا لقب اختیار کرتے ہوئے خود بادشاہ بن گیا۔ اماتونوس اپنے وقت کا بہت بڑا جادوگر تھا۔ اس کو جس شخص کی شکل پسند نہ آتی وہ اس کا چہرہ جلا دیتا اور پھر اس کی موت پر فتح حاصل کرتا۔ دن رات وہ اسی کوشش میں لگا رہتا کہ شیطان کو خوش کر کے وہ اپنی زندگی کو امر بنا دے۔ خاصی ڈراؤنی کہانی ہے۔ میں نے کہا، کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اچھا، تو اماتونوس کیسے مرا؟ میں نے لیلا سے پوچھا۔ اسرائیل کے وقت میں ہی مشرق کی جانب ایک رحم دل اور خدا ترس بادشاہ راسیس کی حکومت تھی۔ خدا نے راسیس کو خاص طاقتوں سے نوازا۔ اس کا دور حکومت خوشحالی اور مسرتوں کا دور تھا۔ شیطان نے اسرائیل کو بتایا کہ راسیس کی طاقت اس کے بالوں میں ہے، لہٰذا اسرائیل اگر کسی طرح راسیس کے بال حاصل کر لے تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے، یعنی موت کو شکست دے کر ابدی زندگی حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا اسرائیل راسیس کے بال حاصل کرنے کی سازش میں لگا رہتا۔ اسرائیل نے راسیس کو دوستی کا جھانسا لیا اور اس طرح اس کے بال حاصل کر لیے، مگر راسیس کے بال کاٹنا آسان بات نہیں تھی۔ اسرائیل کا مقصد راسیس جان گیا اور اس کے جانثار ساتھیوں نے اسرائیل اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں اسرائیل کے خاصے ساتھی ختم ہوئے، لہٰذا وہ اپنے چند چیلوں کے ساتھ محل سے فرار ہو گیا۔ ان لوگوں نے اسرائیل کو بہت تلاش کیا مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ موت قریب دیکھ کر اسرائیل نے کیا کیا؟ یہ تو ایک دلچسپ کہانی ہے۔ اسرائیل کے پاس اس وقت 4 چیلے موجود تھے۔ اس نے اپنے ایک چیلے کو اپنی سانسیں بخش دیں، دوسرے چیلے کو اپنا خون، تیسرے کو اپنے جسم کے اعضاء اور چوتھے کو اپنا گوشت اور کھال دے کر زمین کے چاروں سمتوں میں بھگا دیا۔ اسرائیل نے اپنے جسم کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اپنے 4 چیلوں میں بانٹ دیا اور ان کو دنیا کے الگ الگ کونوں میں روانہ کر دیا۔ اب صدیوں کے بعد وہ اپنے چیلوں سے اپنا جسم واپس لے رہا ہے۔ لیلا نے کہا، تمہاری بات کہانی کے طور پر تو بہت اچھی ہے مگر عقل میں نہیں سما رہی۔ میں نے لیلا سے کہا، اگر تمہاری بات سچ مان بھی لیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کا ابھی ایک شکار اور باقی ہے جس سے وہ اپنا گوشت اور کھال واپس لے گا۔ اسرائیل کے 4 چیلے سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ لیلا نے میری بات کا جواب دیا، قاہرہ کی 20% سے زیادہ آبادی سامی نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ اب پولیس کس سامی نسل کے بندے کی نگرانی کرے گی؟ ہمارے چیف اعظم خود سامی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں یہ بات نہیں کہہ رہی کہ تم سامی نسل کے ہر شخص کی نگرانی کرو۔ تم دیکھو کہ رجائم، سیلان اور اشرف بھائی سامی نسل سے ہی تعلق رکھتے تھے کہ نہیں؟ ہاں ایسا ہی ہے، اور ان تینوں میں ایک بات مشترک ہے کہ تینوں کی اولاد نہیں تھی۔ اسی لیے اسرائیل واپس آیا ہے کہ اب اس کے جسم کی حفاظت کے لیے اس کے چیلوں کی نسل ختم ہو رہی ہے۔ یقیناً اس کا چوتھا چیلا نہ صرف سامی نسل سے ہوگا بلکہ وہ لاول بھی ہوگا۔ سامی نسل کے بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں مگر ہمارے چیف اعظم خود سامی نسل سے ہیں۔ ان کا تو ایک بیٹا بھی ہے۔ ضروری نہیں کہ تمہارے چیف ہی ان کے چیلوں میں سے ہوں، لیلا نے کہا، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ میں اور لیلا سامی نسل کے لوگوں کو ڈھونڈ رہے تھے جو اولاد سے محروم ہوں، مگر اس تفتیش کے دوران ہمیں پتہ چلا کہ اسرائیل کا آخری شکار کوئی سامی نسل کا شخص نہیں بلکہ عربی النسل کا ہوگا۔ اس بات نے تو ہمارے اوسان خطا کر دیے۔ دوسری بات جو ہمیں اسرائیل کے بارے میں معلوم ہوئی وہ یہ کہ وہ کسی ہانپتے ہوئے کتے کی طرح سانس لیتا ہے۔ اس کا چہرہ آسیبی بھیڑیے کی طرح کا ہے۔ نحوست کے سائے اس کے ساتھ رہتے ہیں۔
یہ باتیں مختلف تحقیقات کے دوران ہمیں معلوم ہوئی تھیں، مگر ہم جو اسرائیل کے بارے میں تحقیق کرتے اتنے ہی پریشان ہوتے جاتے۔ ہم کڑیوں سے کڑیاں ملاتے، ہر روز ایک نئی بات پتہ چلتی۔ اسرائیل اپنے دوسرے شکار کے لیے اب حملہ کرنے ہی والا تھا، کیونکہ وہ ہر 3 مہینے کے وقفے سے اپنا اگلا شکار کر لیتا تھا۔ ہم دونوں کو اس بات کی فکر تو تھی، مگر ہم جتنی تحقیق کر سکتے تھے ہم اپنی پوری کوشش کر رہے تھے۔ صبح میرا فون بجا، میں نے دیکھا تو میرے دفتر کے کولیگ کی 10 مس کالز آ چکی تھیں۔ میں نے اسے کال بیک کی۔ اس نے جو خبر بتائی اس نے تو میرے اور لیلا کے ہوش اڑا دیے۔ خبر کے مطابق ہمارا چیف اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ سانس بند ہونے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اس بات پر میں اور لیلا حیرت زدہ رہ گئے۔ ہمارے خیال میں یہ کوئی طبعی موت نہیں تھی، اور پھر تحقیق اور پوسٹ مارٹم کے بعد پتہ چلا کہ ہمارے چیف کی موت بھی بالکل اسی طریقے سے ہوئی جیسے کہ اس سے پہلے 3 کیسز میں ہو چکا تھا۔ چیف کی موت کے بعد میں اور لیلا اپنی ہمت ہارنے لگے، کیونکہ اسرائیل کا چوتھا شکار اب مکمل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے میرے اور لیلا کے درمیان اس موضوع پر بات نہیں ہوئی۔ ہماری 3 مہینوں کی تحقیق ہمارے مشن میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکی۔ لیلا نے اس واقعے سے مایوس ہو کر خوفناک کہانیاں بھی لکھنا چھوڑ دیا۔ اس کا خیال ہے کہ جب تک وہ اس معاملے کو حل نہ کر لے وہ ایسی کہانیاں لکھنا اپنا حق نہیں سمجھتی، مگر میں اسے کہتا ہوں کہ اسے اپنا پیشہ دوبارہ سے شروع کرنا چاہیے۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لیلا کو دوبارہ کہانیوں کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ میں لیلا کو کہانیاں لکھنے پر دوبارہ قائل کر سکوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔